جو کینیڈا امریکہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان کے مسٹ بھی 6 منتھ کی پے سلپس اور اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے، بینک اسٹیٹمنٹس، جس میں فنڈنگ بھی آپ کے پاس تھوڑے سے ہونا چاہیے۔ اور جاپان کے لیے بھی ابھی یوزلی ای ویزا اسٹارٹ کیا ہوا، اس کے لیے بھی آپ کو فنڈ چاہیے۔ تو یہ سب ویزے یہاں سے ہو رہے ہیں اور بہت اچھا ریشوز ہے۔ اور کینیڈا کے لیے فنگر پرنٹس ہوتی ہیں، وہ اس میں پاسپورٹ سبمٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ پہلے آپ کو سب سے پہلے تو سارا فائل جمع کروانی پڑتی ہے ود دا ویزا فی ایوری ڈاکومنٹس، اور اس میں اپائنٹمنٹس آپ کو ود ان 2 ویکس فنگر پرنٹس کی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کا پروسیجر ٹائم 4 to 6 منتھ ہے۔ کچھ کیسز میں پاسپورٹ آپ کو ود ان 2 ویکس بھی آ جاتا ہے، وہ سم ہاؤ 1% ہوتے ہیں وہ کیسز۔ جو ہم کیسز کر رہے ہیں الحمدللہ 95% ویزے لگ رہے ہیں، اور جس کنٹری کا ہم چوز کرتے ہیں الحمدللہ اس میں سب کے ویزے لگتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کنٹری کو، کیونکہ پاسپورٹ ویری کرتا ہے اس میں کہ کس کنٹری کا پاسپورٹ آپ۔ السلام علیکم ناظرین، NN اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر۔ ناظرین، گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں جس طرح پاکستانی طالب علموں اور دوسرے ایشیائی ممالک سے طالب علموں کا رجحان جو ہے وہ برطانیہ کی طرف بڑھا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ جاب والے لوگ بھی جو ہیں وہ یورپ اور دوسرے امریکہ کینیڈا کی طرف جو ہے وہ وزٹ یا دوسرے مقاصد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف اقبال صاحب، جو گزشتہ 20 سالوں سے برطانیہ میں جو ہے وہ اپنی سروسز، کنسلٹنسی کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور آج ان کے پاس آئے ہیں تاکہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو یورپ یا دوسرے ممالک کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ سے لے کے ویزا ریشو کے حساب سے، تو ان سے ہم پوچھیں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے ایک شارٹ کوسچن آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ کون سے یورپ یا امریکہ یا کینیڈا میں سے کون سے ملک کی ویزا ریشو بہت اچھی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کال کیا اس انٹرویو کے لیے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کون سے ہیں اور یہاں پہ اسٹیٹس کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ پارٹ ٹائم جاب ہونا بہت ضروری ہے، اگر کینیڈا امریکہ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یورپ کے لیے نیسیسری نہیں ہے جاب ہونا، اس میں اسٹوڈنٹ اسٹیٹس لیٹر آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ اور دوسرا، جو یہاں پہ امپلائڈ ہیں، جو PSW پہ ہیں یا ورک ویزا ہے ان کے پاس جو کینیڈا امریکہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان کے مسٹ بھی 6 منتھ کی پے سلپس اور اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے، بینک اسٹیٹمنٹس، جس میں فنڈنگ بھی آپ کے پاس تھوڑے سے ہونا چاہیے۔ یورپ کے لیے اتنے فنڈنگ ضروری نہیں ہے، اس میں آپ کو 900 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو انف ہے، اور 3 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے۔ مگر کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا کے لیے آپ کو تھوڑے سے فنڈ چاہیے، اور جاپان کے لیے بھی ابھی یوزلی ای ویزا اسٹارٹ کیا ہوا، اس کے لیے بھی آپ کو فنڈ چاہیے۔ تو یہ سب ویزے یہاں سے ہو رہے ہیں اور بہت اچھا ریشوز ہے۔ اس وقت امریکہ کے کیونکہ اپائنٹمنٹس نہیں ملتی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپائنٹمنٹس آپ کو ارلی دلا سکوں۔ میرے پاس سورسز ہیں کہ میں اپائنٹمنٹس کے لیے وہ اس کو ریشیڈول کروا لوں آپ کو ارلیئر، اور ویسے تو نارمل اپائنٹمنٹس اس کی اکتوبر اور نومبر میں ملتی ہے، تو ہوپ فلی کہ میں جولائی تک یا اگست تک اپائنٹمنٹس ان کو لے دوں 2-3 ماہ پہلے کی۔ اور کینیڈا کے لیے فنگر پرنٹس ہوتی ہیں، وہ اس میں پاسپورٹ سبمٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ پہلے آپ کو سب سے پہلے تو سارا فائل جمع کروانی پڑتی ہے ود دا ویزا فی ایوری ڈاکومنٹس، اور اس میں اپائنٹمنٹس آپ کو ود ان 2 ویکس فنگر پرنٹس کی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کا پروسیجر ٹائم 4 to 6 منتھ ہے۔ کچھ کیسز میں پاسپورٹ آپ کو ود ان 2 ویکس بھی آ جاتا ہے، وہ سم ہاؤ 1% ہوتے ہیں وہ کیسز، وہ زیادہ کیسز نہیں ہیں جن میں سے آپ کو ویزا ود ان 2 ویکس آ جاتا ہے، اور ریسٹ آف کیسز ایٹ لیسٹ 4 to 5 منتھ، 6 منتھ بھی لگ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستانی طالب علم بھی آتے ہوں گے ویزا اپلائی کرنے کے لیے، زیادہ وہی آپ کے کلائنٹ میرے سننے میں ہے کہ آپ کے پاس ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو رجحان ہے نوجوانوں کا، پاکستانی طالب علموں کا، وہ کون سے کنٹری کی طرف ہے؟ وہ بہت کون سے کنٹری کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویزا اپلائی کرنا ہے؟ اچھا، یہ سب سے پہلے تو اپائنٹمنٹ کا ہے کہ اپائنٹمنٹس آپ کو کس کنٹری کی ملتی ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ یورپ سارا گھومنا چاہتے ہیں اور جانا بھی چاہتے ہیں، وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ٹریول ہسٹری کے لیے بھی لوگ یوز کرتے ہیں اس کو، کہ سب سے پہلے یہاں پہ جو نزدیک ہے یورپ سٹیز ہیں اس کنٹریز میں جائیں گے تو ٹریول ہسٹری ایک جنریٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ سارا بیس اپائنٹمنٹس پہ ہے کہ اپائنٹمنٹس آپ کو کتنی جلدی کس کنٹری کی ملتی ہے۔ تو اس وقت جو ہم کیسز کر رہے ہیں الحمدللہ 95% ویزے لگ رہے ہیں، اور جس کنٹری کا ہم چوز کرتے ہیں الحمدللہ اس میں سب کے ویزے لگتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کنٹری کو، کیونکہ پاسپورٹ ویری کرتا ہے اس میں کہ کس کنٹری کا پاسپورٹ آپ کے پاس۔
اس میں اگر انڈین ہے، پاکستانی ہیں یا دوسرے ادر پاسپورٹس ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کیٹیگریز پہ، آپ کی ساری جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیس میں فال کرتے ہیں. اگر وہ فرض کریں کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت کم پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ویزا یہ ایشو کر رہے ہیں اس وقت، تو یورپین کنٹریز اس میں یونیورسٹی کا تھوڑا سا ایشو ہے، لوگوں کی یونیورسٹیز وغیرہ کافی پرابلمس میں ہیں، تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کنٹری کا اپلائی کیا جائے. تو سارے ڈاکومنٹیشن ریڈی کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ کنٹری آپ کے لیے فیزیبل ہے اور اس میں آپ ٹورسٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. شینجن ون سے یو گیٹ دا شینجن، آپ کو ایک دفعہ شینجن مل گیا تو آپ کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. اچھا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ شنجن کی طرف نہیں جاتا اور ڈائریکٹلی وہ اپلائی کرتا ہے امریکہ کا یا کینیڈا کا، تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ویزا لگ سکے؟ اس میں چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے کسی بھی ملک میں ٹورسٹ ایسے جانے کے لیے آپ کو ٹریول ہسٹری جنریٹ کرنی ضروری ہے. اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کو دوسری کنٹریز میں ٹریول کرنا، جس کنٹری میں آپ اسٹے کر رہے ہیں اس کے ارد گرد کے جو کنٹریز ہیں اس میں جانا بہت ضروری ہے. جسٹ لائک آپ یو کے میں اسٹے کرتے ہیں اور یو کے ارد گرد جو ہے وہ اس وقت یورپ ہے یا ٹرکی ہے یا دوسرے موراکو وغیرہ ہے، اس میں آپ کو جانا بہت ضروری ہے ٹریول ہسٹری کے لیے. آفٹر دیٹ یو کے آپ ٹورسٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے خود کو. ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو مسٹ بی کہ آپ کو ٹریول ہسٹری جنریٹ کرنی ہے. اس کے بعد یو ایس سے آپ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں، کینیڈا بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی وداؤٹ ٹریول ہسٹری. مگر وہ کیسز میں آپ کو اسپانسر یا کسی ریلیٹیو یا کسی ایسے چیز کی انویٹیشن ہو یا کوئی ایونٹس ہیں کسی میں، تو آپ جانا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی، دین یو ہیو دا اسپانسرشپ. وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہاں سے کچھ لیٹرس یا پروف ہونا چاہیے اس شخص کا، اس فارم کا جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ڈائریکٹلی. ایک آخر پہ جو مطلب ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں یہ ابھرتا ہے، خاص طور پر جو طالب علم ہے، کہ یورپ کی کسی بھی کنٹری کا اگر کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے ویزا، تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، کلوزنگ بیلنس اس کے اکاؤنٹ میں کتنا ہونا چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ مینٹین فنڈ کرنا آپ نے یورپ کے لیے، آپ کو ایسے وہ مانگتے ہیں کہ پر ڈے آپ کے پاس اتنے یورو ہونے چاہیے ایک بندے کے لیے، ایک شخص کے لیے، پر پرسن کے لیے. تو آپ اگر فرض کریں کہ 900 پاؤنڈ ان دا کلوزنگ بیلنس آپ شو کر دیں لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں، تو ریسٹ آف دا اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس نہیں بھی ہیں تو وہ اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. مگر ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہر مہینے 400 to 500 پاؤنڈ ہونے چاہیے اور کلوزنگ آپ کو 900 پاؤنڈ ہونا چاہیے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں. بہت شکریہ آصف اقبال صاحب. اچھا، ہمارے دیکھنے والے اگر اس کے علاوہ بھی ان کے ذہن میں کوئی اور سوال ابھرتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم دوبارہ بھی ایک میٹنگ جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں.